بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے سوال نمبر 7 شروع کیا تھا۔ سوال نمبر 7 کے اندر ہم نے دو باتیں سمجھی تھیں اور جانی تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا قادیانی تک اور مرزا قادیانی سے لے کر تا قیامت کسی اور کو نبی نہیں مانتی۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو خاتم النبیین قرار دیتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اس کے بعد دوسری جو چیز ہم نے پڑھی تھی وہ آیت تھی جس کے اندر قادیانی تحریف کرتے ہیں، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کے اندر قادیانی تحریف اور مسلمانوں کے دو جواب ہم سابقہ ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تیسرا جو ہمارا جواب ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تیسرے جواب کو پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے تمہیداً یہ بات عرض کر دوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو کہ ہم نے یا بنی آدم کا جو کلمہ ہے اس کو قرائن اور سیاق و سباق کی بنیاد پر اولین جو اولاد آدم ہے اس وقت سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لوگوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے، اس لیے کہ یہ کلمہ حکایت حال ماضیہ ہے، اور اس سے قبل آدم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو دیگر ہدایات دی گئی ہیں یا بنی آدم کے کلمہ کے ساتھ اسی صورت کے اندر یا کسی اور صورت کے اندر سورہ یاسین وغیرہ کے اندر اس کے اندر عمومیت ہے، تمام بنو آدم اس کے اندر شامل ہیں۔ اب یہ معنی ہم نے طے کیا سیاق و سباق کے ذریعے۔ اگر کوئی سیاق و سباق پہ اعتراض کرے اور کہے نہیں سیاق و سباق آپ کیوں لاتے ہیں، اس کو کیوں دلیل بناتے ہیں، اس سے معنی کیوں طے کرتے ہیں، تو پھر اس سے کہا جائے گا یہ جواب نمبر 3، کبھی قادیانی کرم فرماؤں نے یہ بھی سوچا کہ بنی آدم میں تو ہندو، عیسائی، یہودی، سکھ سبھی شامل ہیں، کیا ان میں سے نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر ان کو اس آیت کے عموم سے کیوں خارج کیا جاتا ہے؟ ثابت ہوا کہ خطاب عام ہونے کے باوجود حالات و واقعات و قرائن کے باعث اس عموم سے کئی چیزیں خارج ہیں۔ پھر بنی آدم میں تو عورتیں، ہجڑے بھی شامل ہیں، تو کیا اس عموم سے ان کو خارج نہ کیا جائے گا؟ ترجمہ میں آپ نے دیکھا یا بنی آدم کا ترجمہ جب کیا گیا تھا اس آیت کا تو اس میں اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو خطاب ہے، تو پھر کیا آدم کے بیٹوں کے ساتھ ساتھ آدم کی بیٹیوں میں بھی نبی پیدا ہو سکتے ہیں، یعنی عورتیں بھی نبی ہو سکتی ہیں؟ تو آپ بھی انکار کریں گے کہ ایسا نہیں، اس لیے کہ وہ نہیں بن سکتی۔ تو پھر ہم عرض کریں گے کہ پہلے مستقل رسول آتے تھے، اب تم نے رسالت کو اطاعت سے وابستہ کر دیا تو اس میں ہجڑے اور عورتیں بھی شامل ہیں، لہٰذا مرزائیوں کے نزدیک عورتیں و ہجڑے بھی نبی ہونے چاہیے۔ یہ ایک علیحدہ جواب ہے، آگے انشاءاللہ اس پہ مستقل کلام آ رہا ہے کہ نبوت جو ہے وہ وہابی ہے، کسبی ہے، وہاں پر اس سے متعلق بات کر لیں گے۔ یہاں بس اتنی بات سمجھ لیں کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم تم میں سے۔ اب یا بنی آدم کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مخصوص کلمہ نہیں ہے بلکہ عموم ہے اس کے اندر، تو پھر سکھ بھی شامل ہے، اس کے اندر ہجڑے بھی شامل ہیں، اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں، اس کے اندر یہودی، عیسائی بھی شامل، سارے اس کے اندر آ گئے۔ تو کیا آج پھر جب آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے نبوت ثابت کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی نبوت ثابت کریں گے؟ تو جواب آپ نہیں کے اندر ہی دیں گے۔ تو حالات و قرائن اور واقعات سے جب آپ یہ معنی طے کرتے ہیں تو دوسرا معنی بھی آپ کو طے کرنا پڑے گا۔ جواب نمبر 4، اگر یا بنی آدم اما یاتینکم رسول سے رسولوں کے آنے کا وعدہ ہے تو اما یاتینکم منی ہدن میں وہی کلمہ یاتینکم ہے، اس سے ثابت ہوا کہ نئی شریعت بھی آ سکتی ہے۔ تو مرزائیوں کے عقیدے کے خلاف ہوا کیونکہ ان کے نزدیک تو اب تشریعی نبی نہیں آ سکتا۔ دو باتیں یہاں ذکر ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مرزائیوں کے عقیدے کے خلاف ہوا کیونکہ ان کے نزدیک تو اب تشریعی نبی نہیں آ سکتا، یہ قادیانی تضادات کے اندر شامل ہے، چونکہ قادیانی تضادات اتنے زیادہ ہیں کہ سینکڑوں صفحات اس پر لکھے جا چکے ہیں، تو ان کے نزدیک بھی کبھی مرزا قادیانی تشریعی نبی بنتا ہے، کبھی غیر تشریعی نبی بنتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو آیت ہے نا اما یاتینکم منی ہدی، یہ دراصل آیت جو ذکر کی گئی ہے یہ سورہ بقرہ اور سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اب یہاں پر اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم رُسُلٌ مِّنكُم اور وہاں پر ہے اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اور دوسرا ہے قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى اور اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم رُسُلٌ مِّنكُم ایک ہی تعبیر ہے. تو جب اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم رُسُلٌ مِّنكُم کو آپ مستقل قرار دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے قرار دیتے ہیں تو پھر اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کو بھی آپ اسی طرح مستقل قرار دیں. اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم رُسُلٌ کو جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کو بھی اس کے ساتھ جوڑیں. تو آپ جواب میں کہیں گے کہ نہیں وہاں پر تو قَالَ اهْبِطُوا یہ کلمات موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آدم علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے. تو کہا جائے گا کہ یہاں پر بھی ما قبل جو آپ نے آیات اگر پڑھی ہوں تو اس میں بھی تو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو سابقہ آیات دکھائی تھی کہ جس میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے شیطان کے ورغلانے کا، قسمیں اٹھانے کا، پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اس سب کا تذکرہ موجود ہے. تو یہاں پر بھی تو پیچھے آپ نے اگر پڑھی ہو آیات تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے شیطان کے ورغلانے کا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے زمین پر اتارنے کا، جنت سے زمین پر اتارنے کا تذکرہ ہے. تو اس کے اندر بھی تو سیاق و سباق پایا جاتا ہے. تو آپ اس کے ذریعے ان آیات کو کیوں مقید نہیں کرتے کہ یہ خطاب تو بنو آدم کو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا اور یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل ہو چکا ہے. امید ہے جواب نمبر 4 واضح ہو چکا ہوگا. جواب نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں اور جواب نمبر 5 کو سمجھنے سے پہلے تمہیداً کچھ باتیں عرض کر دوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو، جواب سمجھنا آسان ہو. جواب نمبر 5 کی جو تمہید ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اما یاتینکم رسل منکم، یاتینکم فعل مضارع ہے اور فعل مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں اور مستقبل کے اندر تو استمرار ہے، تسلسل ہے. تو اگر آدم علیہ السلام سے بھی اس کی ابتدا مان لی جائے تو بھی اس آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا ثبوت ملتا ہے. اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دیگر انبیاء آئے، رسول آئے، تو ایک سلسلہ تسلسل چلتا رہا، استمرار اس کے اندر پایا گیا. تو یہ استمرار آگے بھی چلے گا چونکہ مضارع کے صیغے کا یہی اقتضاء ہے، یہی اس کی دلالت ہے. تو اس کا جواب دیکھیے، اما حرف شرط ہے جس کا تحقق ضروری نہیں. اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، یہ شرط بن جائے گا. فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یہ شرط جواب شرط آپس میں مل کے ما قبل جملے کے لیے جواب شرط بن جائے گا. تو اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی یہ شرط ہے، اس کا وقوع اور تحقق ضروری نہیں ہے. یاتینکم دوسرا جو کلمہ ہے وہ یاتینکم کہتے ہیں مضارع ہے اور ہر مضارع کے لیے استمرار ضروری نہیں ہے. یعنی وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام سے بھی ابتدا مان لی جائے تو یہ تو مستمر چلے گا، مستقل اور مسلسل آگے چلے گا، جیسے جیسے زمانے مستقبل چلتا رہے گا ویسے ویسے اس کا تحقق ہوتا رہے گا. تو اس کا جواب ہے کہ مضارع کا ہر صیغہ اس کے اندر استمرار ضروری نہیں ہوتا. جیسا کہ فرمایا اما ترین من البشر احدا، تو کیا حضرت مریم علیہ السلام قیامت تک زندہ رہیں گی اور کسی بشر کو دیکھتی رہیں گی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک موقع کی بات تھی، وہ بتا دی گئی، اس کے بعد اس کا تسلسل ختم ہو گیا. مضارع اگرچہ بعض اوقات استمرار کے لیے آتا ہے مگر استمرار کے لیے قیامت تک رہنا ضروری تھوڑا ہی ہے کہ آپ یہ کہیں گے مستقبل جو ہے وہ قیامت تک کے لیے، یعنی دنیا کا مستقبل چل رہا ہے تو اس لیے اس وقت تک اس کا استمرار ضروری ہے. جو فعل 2-4 مرتبہ پایا جائے اس کے لیے مضارع استمرار سے تعبیر کرنا جائز ہے. اس کی ایک مثال یہی آیت اما ترین من البشر احدا ہے جو اوپر آپ پڑھ چکے ہیں، گزر چکی ہے. دوسری مثال دیکھیے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا، کہ ہم نے تورات کو اتارا، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، انبیاء اس کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ آج بھی انبیاء آئیں گے اور وہ تورات کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ یحکمو کا صیغہ تو مضارع کا صیغہ ہے، تو ظاہر ہے کہ تورات کے موافق حکم کرنے والے یا فیصلہ کرنے والے وہ گزر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی کو، حتیٰ کہ صاحب تورات کو بھی حق حاصل نہیں کہ اس کی تبلیغ کریں، اس کے مطابق فیصلے کریں. آپ نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعه الا اتباعی. تیسری مثال دیکھیے، وأوحی الی ھذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ،
اور میری طرف اس قرآن کو وحی کیا گیا تاکہ میں ڈراؤں اس قرآن کے ذریعے، وَمَن بَلَغ، اور ان سب کو بھی جن تک یہ قرآن پہنچے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے تک خود متنبع فرماتے رہے، مگر اب بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انذار و تبشیر مسدود ہے، یعنی اب بالواسطہ تو یہ جاری ہے آپ کی تعلیمات سے، آپ کی امت کے علماء کے ذریعے ابھی بھی انذار تو جل رہا ہے، تبشیر تو چل رہی ہے، لیکن بلا واسطہ لِأُنذِرَكُمْ کے اندر تو بلا واسطہ کا بیان ہے اور مضارع کا صیغہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد لِأُنذِرَكُمْ بِهِ بلا واسطہ یہ تبشیر اور یہ انذار منقطع ہو گیا ہے۔ چوتھی مثال دیکھیے، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے مسخر کیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو کہ وہ تسبیح بیان کرتے تھے اور پرندوں کو بھی۔ اب یسبحنا یہ مضارع کا صیغہ ہے، استمرار، اور تو کیا یہ بھی استمرار ایسا ہے جو قیامت تک چلے گا؟ حالانکہ یہ تو بداہتاً غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو تسبیح حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی تک ہی رہی، پھر مسدود ہوگی، مگر ہر جگہ صیغہ مضارع کا ہے۔ ما قبل میں آپ جتنی بھی عبارتیں قرآن پاک کی ذکر کی گئی ہیں اس میں مضارع کا صیغہ پا رہے ہیں، لیکن آپ اس کے اندر اگر غور کریں گے تو وہ استمرار کا معنی نہیں رکھتا یا قیامت تک کا معنی نہیں رکھتا۔ جواب نمبر 6، یہ جواب نمبر 5 کا ہی تسلسل ہے۔ اما یأتینکم منی ھدی، سورہ بقرہ یہ فاما یأتینکم ہے، فاما یأتینکم منی ھدی واما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، سورہ انعام آیت نمبر 68۔ فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، سورہ انفال آیت نمبر 57۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، اور سورہ یونس آیت نمبر 46۔ پانچویں نمبر پہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، سورہ مریم آیت نمبر 26۔ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، سورہ مؤمنون آیت نمبر 93۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، سورہ اعراف آیت نمبر 200۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، سورہ زخرف آیت نمبر 41۔ ان تمام آیات یعنی 9 آیات کے اندر نون ثقیلہ مضارع ہونے کے باوجود قادیانیوں کو بھی تسلیم ہے کہ ان آیات میں استمرار نہیں بلکہ حکایت حال ماضی کا بیان ہے۔ اوپر 9 آیات میں آپ غور کریں تو ہر آیت کے اندر اما بھی موجود ہے، اس کے ساتھ مضارع کا بانون ثقیلہ سے جڑا ہوا کلمہ یا صیغہ بھی موجود ہے، اس کے باوجود قادیانی بھی مانتے ہیں کہ اس کے اندر استمرار نہیں پایا جاتا۔ تو جب اس میں استمرار نہیں تو پھر آپ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ کے اندر استمرار کے کیوں قائل ہیں؟ قرآن پاک کی آیات کے ساتھ مرزا قادیانی کی گھٹیا کلمات کو تسلسل سے یہاں پر الزامی جواب کے طور پر ایک بات ذکر کر دوں، استمرار کی بات چلی ہے کہ مرزا قادیانی کی اپنی عبارتوں میں مضارع کے بہت سارے صیغے موجود ہیں جن میں استمرار کا وقوع ہو ہی نہیں سکتا اور کوئی عاقل بھی اس کو نہیں استمرار کہہ سکتا۔ ایک آدھ مثال آپ کے سامنے مضحکہ خیز قسم کی رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو حیرت بھی ہوگی، اس کے گھٹیا پن پہ دلالت بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا رد بھی ہو جائے گا کہ ہر مضارع کی صیغے میں استمرار نہیں پایا جاتا۔ آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 581 ہے، دیکھیے۔ اسی طرح میری کتاب 40 نمبر جلد 4 صفحہ نمبر 19 میں بابو الہی بخش صاحب کی نسبت یہ الہام ہوا، یریدون ان یروا تمسک واللہ یرید ان یریک انعامہ الانعامات المتواترة انت منی بمنزلة اولادی واللہ ولیک وربک فقل لا ینال کونی بردا، آگے اس نے اپنے خود ساختہ کلمات بنائے ہوئے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، یعنی بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور ناپاکی کی اطلاع پائے، مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا جو متواتر ہوں، اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہوگا، ایسا بچہ جو بے منزلہ اطفال اللہ ہے، نعوذ باللہ، یعنی حیض ایک ناپاک چیز ہے مگر بچے کا جسم اس سے تیار ہوتا ہے، آگے اس کی ساری فضول۔ یہاں جو محل استشہاد ہے وہ یہ ذکر کرنا ہے، دیکھیے یریدون ان یروا تمسک، مضارع کا صیغہ ہے تو اس میں استمرار ہے، پھر
اور مرزا قادیانی کے حیض دیکھنے کے لیے بابو الہی بخش اور دیگر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تا قیامت اس کو حیض آتا رہے گا اور یہ دیکھتے رہیں گے، تو پتہ چلا کہ ہر مضارع کے اندر استمرار نہیں ہوتا، 2-4 دفعہ کا وقوع ہو جانا بھی کافی ہوتا ہے، مضارع کے صیغے کا جو عمل ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس اور بہت ساری عبارتیں ہیں، قادیانی کی اپنی کتاب کی عبارتیں ہیں جس کے اندر وہ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اولاد آدم کو اس میں خطاب ہے، تو آدم علیہ السلام کے بعد استمرار جو چلا رسالت کا، نبوت کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک چلا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت مل گئی تو اعلان ہوا بے شمار نصوص کے اندر، سینکڑوں نصوص کے اندر، کہ اب جو تسلسل تھا مضارع کے صیغے کا وہ مکمل ہو چکا ہے، اب کسی اور کو رسالت یا نبوت نہیں دی جائے گی۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی ہم نے کچھ جوابات پڑھ لی ہیں، انشاءاللہ اسی تسلسل کو اگلی ویڈیو میں مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ قادیانیت سے محفوظ فرمائے، انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔